ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک سال اور ہمیں الحمدللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ختم کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہے ماشاءاللہ اس دفعہ بھی حضرت تراویح کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو چندہ دیا ہے، جو آپ لوگوں کو گھروں سے جو ہمارے لڑکے گئے تو جو کھایا ہے، اس کا ابھی تھوڑا آپ کو ہمارے صدر صاحب بتائیں گے، مگر جو میرا ایک تھا جو ہم نے ٹارگیٹ بنایا الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پچھلے ٹارگیٹ کو پیچھے چھوڑ دی۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے ختم کمائی کے حوالے سے تعاون کیا الحمدللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کوئی بھائی بھی اس وقت چندہ ملانا چاہے، شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے الحمدللہ، 27ویں شب بڑی رات ہے، اگر کوئی بھائی اپنا چندہ نہیں ملایا اور ملانا چاہے تو ابھی ملا سکتا ہے۔ عمران سے گزارش ہے کہ چندے کے لیے اگر کھڑا ہو جائے، اگر کوئی بھائی چندہ دینا چاہے اس وقت 27ویں شب کی رات کو جو رہ گیا ہو ملانا چاہے وہ چندہ بھی ملا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑا تعاون کیا ہے ختم تراویح کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ 7 سال یہ الحمدللہ 7واں سال ہے آپ لوگوں کو یہاں پر، اور جس طرح آپ لوگوں نے محبتیں دکھائی ہیں ہمارے امام صاحب مودود صاحب کے ساتھ، وہ قابل ستائش ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی بات اور بڑی بات الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دفعہ پوری تراویح ہماری اسلامی بہنوں نے بھی ادا کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اسلامی بہنیں بھی ختم تراویح کے حوالے سے جنہوں نے گھر سے چندہ نہیں دیا، اگر جو چندہ ملانا چاہے تو کوئی اسلامی بہن کھڑی ہو جائے اور سب سے چندہ اکٹھا کر لے، اس کے بعد یہاں لا کر دے دیا جائے تاکہ ہم اکٹھا کر کے بتا سکیں کہ ہم نے کیا اٹھایا اور کیا امام مودود صاحب کی ہم نے خدمت کی ہے۔ دو تین باتیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے صدر صاحب بھی ہمارے بتائیں گے، میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد جو تیسرے چھت کا کام ہم نے کہا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے چھت کا کام عید کے فوراً بعد اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے پمفلیٹ بھی بنوایا ہے، مخیر حضرات کے پاس بھی ڈالے ہیں۔ انشاءاللہ کم و بیش 32 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں، وہ آپ کو تفصیل میں بتائیں گے۔ جب تک میں ہمارے مسجد کمیٹی کے ممبر اسامہ شادی صاحب کو گزارش کروں کہ ایک نام
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو اور کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا جسے چاہے اس کو نواز دے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پھر جلدی سے یہ مہمان چل دیا پھر جلدی سے یہ مہمان چل دیا رحمتیں بانٹ کر یہ احسان چل دیا ہر سال کی طرح الجھن میں ہوں آج بھی ہر سال کی طرح الجھن میں ہوں آج بھی عبادت شروع ہوئی کی تھی اور رمضان چل دیا اب میں مفید بھائی ادھر آگے بیٹھ جائیں مفید بھائی تو میں بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جامع مسجد نور اسلام کی تیسری چھت کا کام انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا
جس کے لیے ہمیں ایک خطیر رقم کم و بیش 32 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا فنڈ میں، تو ہم نے ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور آپ کا تعاون ایسا رہا کہ سارا کام الحمدللہ چلتے ہی چلا گیا۔ فنڈ بھرنے کا انتظار نہیں کرتا الحمدللہ، جتنا بھی ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم لوگ 2-3 مخیر حضرات ہیں جنہوں نے حوصلہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو بھی بہت جلد نپٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں بھی ایک بار پھر آپ لوگوں کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا، جیسے آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، چاہے وہ تعمیرات مسجد کے حوالے سے ہو، تعمیرات مدرسے کے حوالے سے ہو، یا پھر ختم تراویح کے حوالے سے ہو۔ اب میں اپنے مدرسے کے معتمین میں اعلیٰ جناب محمد اور مسجد مدرسے کے خزانچی جناب محمد شاہنواز اتاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مدرسے کے بارے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ تمامی سامعین کرام، حضرت علامہ مولانا محمد مفیض الدین صاحب اور ہمارے مسجد کے امام و خطیب جناب محمد شفیق الرحمان صاحب، اکرم چشتی صاحب اور تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس میں لیلۃ القدر یعنی تاک رات میں آج لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات کے لیے مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں،
اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے، یا اس کے بتائے ہوئے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور خوب ذکر و اذکار کرنے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، گزشتہ جمعہ رمضان المبارک سے پہلے میں نے آپ کے خدمت میں مدرسے کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، تو اسی حوالے سے ایک بار پھر آپ سے یہ مدنی التجا پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل یہ نور الاسلام مدرسہ، یہ ادارہ آپ کے ہی تعاون سے چلتا ہے، اور الحمدللہ کم و بیش سالانہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ 5.5 سے 6 لاکھ روپے ہیں۔ تو سال میں ایک ایونٹ آتا ہے فطرہ زکوٰۃ الحمدللہ پچھلے سال آپ لوگوں نے 3,30,000 روپیہ جمع کروایا تھا، اور اس سال اب تک کم و بیش 2 لاکھ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ لوگوں نے تعاون کیا تو انشاءاللہ عز و جل ماضی سے بہتر رسپانس آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس مدرسے میں خوب عطیات دینے، خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، تاکہ ہم اس مدرسے میں آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یعنی احسن سے احسن طریقے سے ہم اس کارواں کو چلاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد اس رمضان میں ایک کام اور کیا ہے کہ الحمدللہ یہ گیٹ نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مقصد اس کا گنبد اور مینار کا کام ہو رہا ہے۔ سفر بھائی جو مسجد کے سامنے کا ڈاکٹر تھا الحمدللہ ذمہ ہوئی اس میں 60,000 روپے کا خراجات آیا، جو ماشاءاللہ سفر بھائی نے
امام صاحب سے دعا ہے اور امام صاحب سے گزارش ہے کہ ان کی کارخانے کے اس کی دعا کرنے کی اسپیشل دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ مسجد کے ساتھ اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ صبح 7 سالوں میں جو بھی جامع مسجد اسلام کی کمیٹی کر رہی ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے چاہے تعمیرات کے حوالے سے ہو، چاہے نجات کے حوالے سے ہو، یا پھر چاہے ختم تراویح کے حوالے سے ہو۔ پہلے میں بھی یہاں پر ماشاءاللہ بچپن سے ہی آ رہا ہوں، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، تو میری بھی کوشش ہوگی کہ ہماری مسجد سب سے زیادہ جلتا تھی، امام مسجد کی خدمت کرے، ہمارے ابائی کرام کی زیادہ سے زیادہ جلتا۔ اس سے پہلے کمیٹی ماشاءاللہ اپنی طرف سے بہت خدمت بہت کوشش کرتی تھی، اور جو ہو سکتا تھا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی تو کرتے تھے الحمدللہ۔ تو ہم نے بھی کوشش کیا ہے، ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ دیں گے، تاکہ ایک سال ہوتا ہے امام ہوتی ماشاءاللہ ہماری پورے سال ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے دین سکھاتے ہیں، بہت ساری کاوشیں ہیں، تو ہم کوشش کرتے تھے، بھی سوچتے تھے کہ ہم بھی زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، تو الحمدللہ ہم نے پہلے سال 40,000 میں امام صاحب کو دیا تھا، الحمدللہ صبح ماشاءاللہ جی جو دے رہے آپ مدرسے کیا یا مسجد کا جو بھی کام ہو رہا ہے، الحمدللہ آپ کو بڑا تعاون رہتا ہمارے ساتھ، ہمارے جو ہمارے ممبران ہیں، کارکنان ہیں، بہت زیادہ محنت اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں بولنا چاہوں گا، اس میں ہمارے صدر صاحب کی بھی بڑی محنت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا صدر دیا جو کہ ہر معاملات کو بہت ایسا طریقے سے نبھاتے ہیں، کوئی بھی پریشانی کوئی بھی چیز ہو بڑے ایسے طریقے سے مشورے کے ساتھ کر کے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جب ہم نے کمیٹی یہاں پر لیا تھا 7 سال پہلے، تو اس مسجد کے اخراجات کم و بیش 35,000 روپے تھے، اور چندہ اس ٹائم زیادہ نہیں تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کمیٹی نے کہ ہم گھر گھر جا کے چندہ نہیں لیں گے، تو بہت سارے ہمارے محبت کرنے والے نمازی حضرات نے کہا تھا غلط فیصلہ ہے، آپ کو چندہ لیجیے، چندہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، پر ہم نے بولا کہ نہیں، ہم نے گھر گھر جا کے چندہ نہیں لینا، ہم صرف ابھی بھی صرف ختم تراویح کے حوالے سے گھر پہ جاتے ہیں، باقی سب آپ لوگ خود جا کر دے لو۔ تو الحمدللہ اس ٹائم بھی صدر صاحب نے کہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگ سے جتنا ہو سکے مسجد کے لیے کرو، جو گھٹے گا وہ میں دوں گا۔ الحمدللہ ان کی نیت، ان کی جتنی کاوشیں مسجد کے لیے وہ پیسے پڑتا ہے وہ سامنے نہیں آتی، ماشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہوتے ہم جانتے ہیں ہر چیز کو، ہر بات کو۔ سب سے بڑی بات ایک چیز بہت خیال رکھتے ہیں ہم لوگ پوری کمیٹی کہ مسجد میں کچھ ایسا کام کریں اور ہم کر کے جائیں، اس کے بعد پھر اس کو توڑنا پڑے، اس کا پیسہ ضائع ہوگا، مسجد کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں ہمارے صدر صاحب بہت سوچ سمجھ کے، تاکہ کل کو آنے والی کمیٹی یہ نہ بولے کہ یہ دیوار کیسا بن گیا، غلط ہو گیا، اس کو توڑ کے پھر نیا کرو، اس کو توڑ کے نیا کرو، پھر مسجد کے پیسے کی ضیاع ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کا بہت خیال رکھیں، اور آپ کا پیسہ جو کہ امانت ہوتا ہے اس کو بہت ایسے طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ ہر چیز پہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ چاہے ابھی مدرسے کا 2 چھت کا کام تھا، بہت ارجنٹ میں ماشاءاللہ خود ہمارے پاس خود مخیر حضرات کے پاس گئے، ان کی بہت کاوشیں جس کے لیے میں وہ لوگ چندے کے لیے دن اور رات وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ ہمارے مدرسے مسجد کے کام دیکھ رہے ہیں، اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کارکنان اور آپ کا تعاون بڑا ہے، اس میں ہمارے صدر صاحب کی بھی بہت محنت ہے، اور بہت ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے اس 7 سالوں میں کمیٹی کو چلایا ہے، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جب تک ہم ہیں ایسے ہی چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے بھرپور نعروں کے ساتھ میں اپنے صدر صاحب جامع مسجد نور اسلام کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کچھ مسجد اور مدرسے اور کچھ ہمارے جو نمازی اور پرانی کمیٹی کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکیں۔ نعروں سے استقبال کیے صدر صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صدر صاحب دیکھ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قابل احترام محترم جناب شفیق الرحمان صاحب، محترم جناب حافظ عالم مفید الدین صاحب، محترم جناب اکرم چشتی صاحب، تمام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کسی چیز میں روشنی نہیں دوں گا، کیونکہ مسجد کے حوالے سے آپ کو آصف بھائی نے بتا دیا، اور کل مزید تفصیل سے جو ہے امام صاحب بتائیں گے، کل جمعہ ہے، اس حوالے سے میں سابقہ کمیٹی کے حوالے سے آج بات کروں گا صرف۔ میں کم و بیش 41 سال سے جامع مسجد نور اسلام و مدرسہ سے منسلک ہوں۔ میں 41 سال پہلے یہاں تعلیم حاصل کرتا تھا، اور جو کمیٹی تھی اس وقت ان کی سپورٹ یا ساتھ دیا کرتا تھا، کسی بھی قسم کی خدمات کے لیے وہ کہتے تھے، میں لبیک کہتا تھا۔ میں 40 سال سے اب تک 2 صدور دیکھا ہم نے، ایک مولوی اصغر علی صاحب اور دوسرا جو ہے سید قربان علی صاحب۔ دونوں کے صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے دونوں شخص کو صادق اور امین پایا۔ چالیس سال پہلے سن 2000 میں 41 سال پہلے تقریباً میں نے اس مسجد میں اعتکاف کیا، 3-4 سال اعتکاف کیا میں۔ اس وقت مسجد کے صدر جناب قربان صاحب تھے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سابقہ کمیٹی نے کی جو خدمات ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس محنت سے، محبت سے اس مسجد کو بنایا، سنوارا اور اس قابل بنایا، اور ہمیں سکھایا کہ اس راستے میں چلنا ہے۔ چالیس سال پہلے جب میں نے اعتکاف کیا، اس وقت ایک صاحب نے سید قربان علی صاحب سے کہا کہ اعتکاف کے لیے ہمیں انفرادی عبادت کرنا ہے، اس کے لیے پردے کی حاجت ہے، تاکہ میں عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں۔ سید قربان علی صاحب نے ان کی بات سنی اور اپنے پیسے سے پردہ لگا کے دیا۔ جو صاحب آج سے 20 سال پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، ان کو پتہ ہوگا جو پردہ لگتا تھا انہی کی بدولت لگی۔ اس کے علاوہ آج 87 سب ہے، اس وقت چندہ کا ریشو اتنا زیادہ نہیں تھا، تو 27ویں سب کے حوالے سے
جو بھی اخراجات آیا کرتا تھا اس میں سرنی کا بھی انتظام ہوتا تھا یا مٹھائی کا انتظام ہوتا تھا، تو سید قربان علی صاحب اور عبد الرحمن بھائی یہ دونوں مل کر کے مٹھائی کا انتظام کیا کرتے تھے اپنے پیسے سے۔ اب ان کی خدمات دیکھیں۔ اب اس کے علاوہ جب بھی مسجد کی کوئی ترقیاتی کام ہوا کرتا تھا تو وہ مشورہ کرتے تھے، اور مشورہ کرنے کے بعد سید قربان علی صاحب جو کچھ ہی دن قبل ہم سے جدا ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ چلے ٹھیک ہے اتنا اخراجات تو آئے گا، اب یہ بتاؤ کہ مجھے کتنا دینا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنا حصہ ملاتے تھے۔ اب کتنی مخلص تھے اس مسجد سے وہ، یہ دیکھیں آپ۔ اس کے علاوہ میں گواہ ہوں، نہ جانے کتنے غریب لوگوں کے راشن ہر ماہ دیا کرتے تھے، میں گواہ ہوں، مجھے پتہ ہے۔ آخری ایام میں جب وہ بیمار ہوئے اکثر ہماری کمیٹی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جب بھی ملاقات کی مسجد کے حوالے سے ذکر کرتے ہو کہ مسجد کا کام کیسا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچا کام۔ ہر وقت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے ہماری اور ہماری کمیٹی کی۔ ایک دن امام صاحب جناب محترم شفیع قربان صاحب بالکل آخری ایام میں، انتقال سے 2-3 دن قبل کی بات ہے، مثلا ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت بھی مسجد کی فکر تھی ان کو، اس وقت بھی مسجد کا ذکر کیا امام صاحب سے، اور خواہش ظاہر کی کہ امام صاحب مینار تو بن گیا ہے، دیکھنے کی بڑی حسرت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس مسجد سے کتنی مخلص تھے۔ کہ جاتے جاتے بھی مسجد کی فکر کیا۔ اور مسجد یقیناً صرف صدر سے نہیں چلتی، ان کے جو ممبران ہوتے ہیں، ان کے جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، جب تک وہ صحیح نہ ہو کوئی بھی صدر ہو، جو بھی عہدیدار ہو، وہ ترقی نہیں دے سکتا۔ تو ان کے جو بھی، چاہے وہ مولوی اصغر علی صاحب ہو یا سید قربانی صاحب ہوں، ان کے ساتھ جتنے بھی ممبران تھے، سب نے بڑھ چڑھ کر بہت محنت کر کے اس مسجد کو بنایا اور سنوارا ہے۔ آج 87 شب ہے۔ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سابقہ کمیٹی میں جتنے بھی کارکنان تھے، ممبران تھے یا عہدیداران تھے، سب کے لیے اور خصوصاً مولوی اصغر علی صاحب
मन्ना खान साहब भी सदर थे गालबन 80 से पहले, क्योंकि मैं 80 के बाद इस इलाके में आया हूँ, तो उसके बाद के बारे में मुझे मालूमात है। और सैयद कुरबान अली साहब के लिए आज खुसूसी तौर पे उनके लिए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनके लिए इसाले सवाब ज़रूर करें, उनकी खिदमत को देखते हुए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे वो कारकुनान हो या मेम्बरान हो या सदर हो, सिर्फ अगर हम ये कहें कि इसके वजह कर जो है ना मस्जिद तरक्की कर रही है, तो गलत होगा। इसमें 2 अहम किरदार हैं मस्जिद की तरक्की में। एक आप लोग जो हमें चंदा देते हैं, जिसके बगैर तरक्की होती है, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। दूसरा, आपके हर दिल अजीज़ मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान साहब, इनकी बड़ी काविश है, इनकी बड़ी मेहनत है। आप देखें कि कितना वक्त मस्जिद के लिए देते हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं आप। यहाँ इस इलाके में जो नौजवान नस्ल है, आप देखें उन सब को गलत रास्ते में जाने के बजाय सबको मस्जिद की तरफ बुलाया उन्होंने, सबको मस्जिद की खिदमत में लगा दिया, दीन की खिदमत में लगा दिया उन्होंने। तबलीग का बेहतरीन नमूना है जो हमारे इमाम साहब कर रहे हैं। इमाम साहब की कोशिशों की वजह कर मैं समझता हूँ, और आप लोगों की ताउन की वजह कर ये मस्जिद यहाँ तक पहुँची है। बाकी जो इंशाअल्लाह ईद के बाद तीसरी छत के जो है काम शुरू हो जाएगा, उस हवाले से मिंबर साजी हम कर रहे हैं। कल इमाम साहब तफसील से बताएंगे उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो इमाम साहब जो भी लाहे अमल बताए, उसमें अगर आप लोग लब्बैक कहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद किसी किस्म की परेशानी से कोई किसी में परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोटल कितना होगा जो आज के इस साल का जो टोटल हुआ? अच्छा जी, तरावी के हवाले से बता दूँ आपको कि माशाअल्लाह हर साल हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम इमाम साहब को जो है ना नजराना बेहतर से बेहतर दें, हर साल बढ़ा के दें, और ये भी आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। तो आप लोग जो ताउन करते हैं हर साल बढ़ा के करते हैं। गुज़िश्ता साल 1,74,000 आप लोगों ने लिया था, और इस साल जो आप लोगों ने चंदा दिया है 2,17,700 रुपये, बहुत कसीर रकम है। ये कभी जब हम आज से 15 साल 20 साल पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे और तरावी पढ़ने के लिए आते थे, हमारी ख्वाहिश होती थी कि दूसरी मस्जिदों में इमाम मुअज्जिन को इतना वजीफा मिलता है, नजराना मिलता है, हम लोग बहुत पीछे। काश हमारी मस्जिद में भी उनके जैसा पैसा दिया जाता, तो अल्लाह ताला ने ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी। शुक्र है अल्लाह ताला का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अच्छा जी, तरावी के हवाले से जिन बच्चों ने कोशिशें की हैं, जो 2,17,700 रुपये आया है, इनमें तब बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। और हम साल में एक ही मतलब जो है ना आपको मोहल्ले में भेजते हैं लोग चंदा के लिए, वो है तरावी की वजह से। तो उन बच्चों को जो है इंशाअल्लाह अभी इंशाअल्लाह जो है उन्हें ताहिब दिया जाएगा। मैं सबसे पहले
میں یہ بتا دوں کہ تراویح کا جو معاملات ہے وہ ہمارے سید آصف حسین صاحب دیکھتے ہیں، اور انہی کی کاوش ہوتی ہے، اور ان کی بھی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ہم آگے سے آگے جائیں اور زیادہ سے زیادہ امام صاحب کو نظران دیں۔ تو سب سے پہلے میں سید آصف حسین صاحب کو بلاؤں گا کہ آپ آئیں۔ بھائی امام صاحب آصف صاحب کو جو ہے ہاتھ پہنائے، آپ ہاتھ لاؤ بیٹا اور وہ بیٹھا لاؤ۔ امام صاحب آصف بھائی ہاتھ دیتے بیٹا، ہاتھ دائیے، پکڑاتے جائیے ایک امام صاحب ہاتھ پہنائیے۔ آصف بھائی کے لیے کون آئیے بولا دے دو یہ لیجیے۔ آپ کی محنت پہ کوشش کاوش اپنی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ لوگوں کو۔ اس دفعہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے پچھلا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس دفعہ 2,17,700 روپے 2,17,700 روپے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے 1,74,000 روپے لیا تھا، اور آج ماشاءاللہ ہم نے جو شروع میں ٹارگیٹ بنایا تھا، ہم نے 2 لاکھ کا ٹارگیٹ بنایا تھا کہ 2 لاکھ ہو جائے، پہلے سے ہم لوگ اس سے آگے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کی کاوشیں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ جس طرح آپ لوگوں نے ختم تراویح کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے صدر صاحب بتا رہے تھے، ہمارے پرانے صدر صاحب کے بارے میں، اظہر مولوی صاحب اور جناب قربان صاحب بڑی محبت کرتے تھے ہم سے، اور ہماری ہر کوشش کو سراہتے تھے، ہمیں پیٹھ تھپتھپاتے تھے ہمیشہ۔ مجھے یاد ہے کبھی بھی مسجد کا کوئی بھی چیز میں یہاں پر جمعے کو بول کے ہٹتا تھا تو الگ سے جا کے گلے لگاتے تھے اور دعوت دیتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کرو۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مسجد سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ صرف صدر صاحب نے کہا کہ صدر سے کہ نہیں، کہ ہمارے جو بھی ممبران ہو، کارکنان ہو، سب کی کاوشوں سے ہی کمیٹی چلتی ہے اور جو کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ پہلے بھی، اس سے پہلے ہمارے زین البھائی صاحب، زین الچچا جو ہمارے ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہو کے کام کیا کرتے، ان کو دیکھ کے بھی ہمیں شوق ہوا، سمجھ لیے ہمارے آئیڈیل تھے، ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہم ان کو یہاں پر دیکھتے تھے ماشاءاللہ، بڑی محنت کرتے تھے، دھوپ میں ہو جہاں جو کوئی چندہ اٹھا رہے ہیں، پھر آ کے یہاں بتاتے تھے ماشاءاللہ، بڑی کاوشیں ان لوگوں کی۔ زین الچچا بیٹھے ہوئے یہاں پر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی محنت بھی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ جیسے صدر صاحب کا بتایا، قربان صاحب کا، ہمارے صدر صاحب نے، تو ہم نے جو دیکھا کہ زین صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے تھے، اور باقی تمام ممبران جیسے خلیل صاحب ہو گئے، مرتضیٰ صاحب ہو گئے، جن کو ہم نے بچپن سے یہاں پر دیکھا ہے، ہمارے اشتیاق بھائی بھی ہوا کرتے تھے، مفیظ الدین صاحب ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ مفیظ بھائی 100 روپے ممبرشپ کرنے کے لیے ہر گھر میں جاتے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے الحمدللہ، ہر گھر میں جاتے تھے، ہر سے جا کے لیا کرتے تھے ماشاءاللہ، بڑی محنت۔ پہلے جو ہے نا 10-20 ہی آتا تھا، ابھی تو ہم لوگوں کو 5,000 بھی مل جا رہا ہے، کہیں سے 1,000 بھی مل جا رہا ہے، 500 بھی مل جا رہا ہے، مگر پہلے 10-20 کر کے یہ ماشاءاللہ جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے۔ اب میں جیسے صدر صاحب نے کہا کہ تراویح کے حوالے سے جو چندہ اٹھاتے ہیں وہ لڑکے محنت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو میں ہر سال بتاتا ہوں کہ یہ تحائف جو ہمارے ممبران کو جو دیا جاتا ہے وہ تراویح کے پیسے سے نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے صدر صاحب کے پیسے سے ہوتا ہے۔
یہ ختم تراویح کے پیسے کو ہم یوز نہیں کرتے. جو چادر ہے یہ ہمارے صدر صاحب کی طرف سے ہمارے لڑکے جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ہم ہر سال آپ کو بتاتے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تراویح کے پیسے کو امام صاحب یا کسی کے پیسے کو ہم اپنے کارکنان کو یا اپنے ممبران کو دے رہے ہیں. یہ ہمارے صدر صاحب کی طرف سے اپنے لڑکوں کو ایک تحفہ ہوتا ہے, ہر سال ماشاءاللہ 7 سال سے یہ دے رہے ہیں. اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا. ماشاءاللہ ہمارے پوری کمیٹی نے محنت کیا ہے, جو 2,17,700 ہوا ہے. الحمدللہ ان کی محنتیں, کاوشیں, دھوپ ہو تپتی دھوپ میں بھی جا رہے ہیں اور بہت مشکل بھی ایریا ہوتا ہے. ہاں اچھا, اس کے علاوہ بھی ہمارے جیسے 2,17,700 ہمارا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ارمان بھائی ہیں 14C میں ماشاءاللہ پولیس والے, انہوں نے بھی 7,500 روپے امام صاحب لوگوں کو دیا ہے, امام موزم خادم کو ماشاءاللہ ملا کر. تو وہ اس میں ایڈ نہیں کیا ہم نے, وہ الگ سے. اس کے علاوہ بھی ایک ہمارے ہیں وہ انہوں نے بھی دیا, وہ بھی ایڈ نہیں کیا. یہ وہ چندہ ہے جو صرف ہم نے اٹھایا ہے, وہ اس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ اٹھایا اب اپنی کمیٹی کو 3 گروپ ہم بناتے ہیں, 14C 14D اور پھر پہاڑی. وہ 3 میں 6 5 لڑکے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ابھی میں بلانا چاہوں گا فاروق بھائی امام صاحب سے, گزارش کروں گا کہ پھول کا ہار اور چادر ہمارے سونو بھائی جامع مسجد نور اسلام کے نائب صدر سونو بھائی ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے شاہنواز اتاری جامع مسجد نور اسلام کے خزانچی ہیں, محتمیم اعلیٰ ہیں جامع مدرسہ نور اسلام, انہوں نے بھی چندے میں بھرپور ساتھ دیا. اس کے بعد غیاث الدین بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ہمارے, چندے کے حوالے سے ہو چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. غیاث الدین بھائی ہمیشہ آپ ان کو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم نے ابھی کمیٹی کو تھوڑا بڑھانے کی کوشش کی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملا. آصف انیس بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہر چندے میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے ان کی کارکردگی کو. اس کے بعد اب میں ایک پہاڑی کا ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس کے ماشاءاللہ پہاڑی پہ چڑھنا, وہاں سے پھر زیادہ 500 1000 کا نوٹ نہیں, 10 20 کا نوٹ ماشاءاللہ, پھر 500 کا نوٹ, بڑی محنت ہوتی ہے. نعروں سے استقبال کیجیے. آپ ہمیشہ چندے میں دیکھتے ہوں گے کاوشیں ان کی بڑی ہیں. مدرسے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ انہوں نے ایک آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چندہ باکس ہم رکھتے تھے مدرسے کے حوالے سے ہر دکان میں, کارخانے میں. تو ماشاءاللہ اس میں بھی بھرپور یہ تعاون کر رہے ہیں. لانا لے جانا, اس میں اب 25-30 ہزار روپے مدرسے میں اب آنا شروع ہوا ہے, ورنہ مدرسے کا چندہ آپ لوگوں کے سامنے کیا آتا تھا جمعے کو. تو بڑا بھرپور نعروں میں استقبال کیا ہمارے ریاض بھائی کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اچھا, یہ مدرسے کے حوالے سے ان کو کچھ گفٹ دیا گیا ہے. ادھر آ جیسے آ گئے. مدرسے کے حوالے سے ان کو گفٹ دیا گیا ہے ماشاءاللہ. یہ مدرسے کے حوالے سے ماشاءاللہ بھی ہم 30 سے 25 ہزار روپے مدرسے کے حوالے سے انہوں نے بڑھایا چندے باکس کی صورت میں, اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے بعد منٹو بھائی 14C کا چندے کے لیے ہمارے منٹو بھائی تشریف لے آئے. منٹو بھائی آدھا کلو مٹھائی بھی ہے ماشاءاللہ ان کے لیے. اس کے بعد ضیاء الرحمان بھائی ماشاءاللہ. لال خان بھائی, زین البھائی سے گزارش کروں گا 2 منٹ کے تشریف لے آئے. مفید بھائی تھوڑا سا بچوں ہے صاحب کے لیے. زین البھائی, لال خان صاحب. اس کے بعد عادل بچہ جو ہے ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. عادل جلدی عادل بھائی, زین البھائی سے گزارش کروں کہ وہ بھی تائب دیں بچوں کو. عادل, یہ زین البھائی آ گئے. اس کے بعد 14C کی ٹیم جو آپ کے سامنے 14C میں دیکھتے ہوں آپ نے, بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. بڑا ان کا بھی اچھا کنٹریبیوشن ہے یہاں پر. احسان بھائی
मुफीद भाई से गुजारिश करूँगा ज़ैनुल भाई को चादर दे, हार है और फिर मिठाई का डब्बा है। उसके बाद हमारे अरमान भाई, अरमान भाई, उसके बाद शान भाई, शान भाई से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ ले आए। शान भाई, एक पाव वाला डब्बा जाएगा, एक पाव वाला डब्बा जाएगा। उसके बाद हमारे कमेटी में हमारे ग्रुप में थे अब्दुल अजीज़ भाई, अब्दुल अजीज़ भाई, ये माशाल्लाह अभी हम लोग ने ऐड किया अपनी कमेटी में। माशाल्लाह तकरीबन 10 से 12 लोग हमें कमेटी में रखा है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर और भी लोग आएंगे जो मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, इंशाल्लाह हम कमेटी में लेंगे उनको और मस्जिद की खिदमत करें हमारे साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मिराज, मिराज एक बच्चा है जो हमारा मिराज, ये बच्चे हैं जो अब हर चीज़ में हमारे साथ चंदे में जाते हैं। मिराज, ज़ुएब बच्चा, ज़ुएब, ज़ुएब, हाँ आखिर शेयर उसके बाद इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान, इरफान, शायद इरफान भाई नहीं आया। अच्छा एक उसके बाद एक छोटा सा बच्चा जो माशाल्लाह मस्जिद की खिदमत कर रहा है। हर इलेक्ट्रिक का काम आप देख रहे होंगे, गुंबद की जो एक ऊपर की लाइट बंद हो गई थी उस पर जब ब्रांच हट गया तो सीढ़ी लगा के चढ़ के उसके बाद उसको ऊपर जलाया है। शहरोज़ इलेक्ट्रिशियन माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहा है माशाल्लाह शहरोज़। उसके लिए एक तोहफ़ा है, सूट का तोहफ़ा है और एक अजरक और मिठाई और हार है माशाल्लाह। काफ़ी मेहनत आप जो देख रहे हैं, काफ़ी दाऊद का थोड़ा बोझ हल्का किया इसने, वरना दाऊद अकेला था करता था इलेक्ट्रिशियन का काम, ये भी करता है। हाँ उसके बाद हमारे साथ एक तो घर घर जाके था चंदा लिया। उसके बाद माइकिंग के हवाले से आप इस्तकबाल कीजिए हमारे इश्तियाक भाई का। इश्तियाक भाई, इश्तियाक भाई कहीं भी तशरीफ़ लिया है, इश्तियाक कादरी। इश्तियाक भाई माशाल्लाह माइकिंग के हवाले से चंदा उठा कर देते हैं हमें, चाहे वो किसी भी मामलात में हम चंदा उठा रहे हो। इश्तियाक भाई है तो तशरीफ़ लिया है, नहीं है? हाँ अब मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि जैन भाई को हार पहनाएं और अजरक एक छोटा सा तोहफ़ा है। माशाल्लाह इन्होंने हमेशा मस्जिद की खिदमत ही करते हुए देखिए, अल्लाह ताला इनको हमेशा मस्जिद की खिदमत और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह काफ़ी खिदमत की है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे मुफीज़ुद्दीन साहब को, मुफीज़ुद्दीन साहब को बस हो गई, मेरे वाली नहीं आना। शकील एक हमारे मुखैर आज़ाद जो हमेशा मस्जिद के साथ हमेशा ताउन करते हैं, शकील भाई, शकील भाई जो कि माशाल्लाह यहाँ देखा होगा आपने खानका बनाया, मस्जिद मदरसा माशाल्लाह 5 मंजिला बनाने का प्रोग्राम है। माशाल्लाह काफ़ी मस्जिद और मदरसे के हवाले से सरगर्म है, जहाँ भी चंदे के हवाले से होता है माशाल्लाह खिदमत करते हैं और मौका देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमेशा पेश रहते हैं शकील भाई। नहीं दाऊद का भी दाऊद भाई हमारे मस्जिद के इलेक्ट्रिशियन पूरा काम करते हैं अभी माशाल्लाह। तीसरी शत के इलेक्ट्रिशियन का काम भी यही करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो इनके लिए भी दाऊद भाई। दाऊद भाई ये हो गया। अब मैं सदर साहब से और मुफीज़ुद्दीन साहब और शफीक हमारे ज़ैनुल भाई से गुजारिश करूँगा कि हमने जो तरतीब दी है वो आपको बता रहा हूँ। पिछले साल हमने खादिम साहब को दिया था 22,000 रुपये, इस दफ़ा खादिम साहब को हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बाल कीजिए अब नारों से। हमारे खादिम साहब का बड़ी मेहनत है, बड़ी काविशें हैं, 25,000 रुपये दे रहे हैं खादिम साहब को। नारे से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
ہمارے خادم صاحب کو 25,000 روپیہ ختم تراویح کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ مؤذن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا مؤذن، ماشاءاللہ بہترین جس کو بولتے ہیں، بہت سیدھا. اللہ تعالیٰ ہر مسجد کو ایسا مؤذن عطا فرمائے جیسا مؤذن ہمارا ہے الحمدللہ. ان کو پچھلے سال دیا گیا تھا 57,000 روپے، آج دیا جا رہا ماشاءاللہ الحمدللہ 60,000 روپے. استقبال کیا جائے مؤذن صاحب کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب امام صاحب کو میں بلاتا ہوں. امام صاحب کو پہلے ہم نے دیا تھا 67,000 روپے دیا تھا، تو اس دفعہ آپ لوگوں کا تعاون بھی ماشاءاللہ بہترین رہا. امام صاحب کے لیے کیا الفاظ ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں امام صاحب سے. آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. ہمارے امام مؤذن ہمارے، ان کو دیا جاتا ہے 73,000. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ ہمارے امام صاحب تھے جن کو ماشاءاللہ 73,000 روپے، اور اس کے علاوہ 5,000 روپے وہاں سے ارمان بھائی کی طرف سے 5,000 روپے تھا. ٹوٹل 78,000 روپے امام صاحب کو نذرانہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور مؤذن صاحب کو 2,500 روپے دیا گیا تھا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن بدن ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آپ لوگ جیسا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تراویح کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پورا ٹوٹل کر کے ایک شیرنی کے حوالے سے آپ لوگ تشریف بیٹھ جائیں. یہ شیرنی کا جو آپ ختم تراویح کے حوالے سے جو پورا پیسہ آتا ہے، ہمارے صدر صاحب نے رمضان میں ہی امام مؤذن اور خادم صاحب سے ایک مشورہ کر لیا تھا. جو پیسہ ختم تراویح کے حوالے سے آئے گا وہ اس رات کو جو خرچ ہوگا، جیسے پھول کا ہار، شیرنی کے بعد جو بچے گا، لائٹ، اس کے حوالے سے جو بچے گا اس کے بعد ہم تینوں میں تقسیم کر دیں گے. تو الحمدللہ ہر سال ہم نے یہی کیا، اور آج بھی ہم نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہی کیا ہے. جو آپ نے چندہ دیا ہے وہ امام مؤذن خادم مٹھائی جو کھیر ہم نے بنایا ہے، اور اس کے بعد لائٹ کے حوالے سے اور ہار کے حوالے سے اس میں تقسیم کیا، اور جو بچا ان لوگوں کو ہم نے برابری پہ جو جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، ہمارے مسجد کمیٹی کے ایک ممبر اور رہ گئے شمیم بھائی. شمیم بھائی تشریف لیا ہے. شمیم بھائی، شمیم بھائی یہ ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارے مسجد اور مدرسہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جزاک اللہ. شمیم بھائی. ایک اور بچہ اسد. یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے بچوں کی، اور کوئی بات نہیں الحمدللہ تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے، وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کل کو ماشاءاللہ انہی لوگ نے کمیٹی چلانا ہے. ہم تو کمیٹی میں بندے کو ایڈ کر رہے ہیں کہ کل کو ہم ہٹے تو یہ خود آ گیا ہے. جیسے فاروق بھائی کی سربراہی میں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بھی سیکھتے رہے. اس کے بعد اسی طرح سے جیسے فاروق بھائی نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی دیکھ کے سیکھا ہے صدر صاحب کو، اظہر بولی صاحب کو، ہمارے قربان صاحب کو. تو ہم بھی انہی کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بچے بھی ایڈ کر رہے ہیں تاکہ کل کو مسجد کی جو کمیٹی کی بھاگ دوڑ ہے یہ لوگ سنبھال سکیں. امجد بھائی ماشاءاللہ 14C میں بہترین چندہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ہر دکان سے ماشاءاللہ لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. ناصر بھائی شمیم بھائی نوشاد بھائی المکہ والے، نوشاد بھائی المکہ والے، احمد بھائی آگے بچے، احمد ہاں ماشاء اللہ بالکل.
اب میں زینل صاحب کو دعوت دوں گا کہ چند اشعار جو ہم لوگ شروع سے سنتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اپنی آواز میں پھر نعروں سے استقبال ہمارے زینل بھائی کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ زینل بھائی سیٹ کر رہا کو آتا ہے یہ کام ملے گا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد یا محمد یا رسول اللہ، غم مصطفیٰ، غم مصطفیٰ، جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ، اور غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے کہیں۔ میں اکثر بڑی رات کو پڑھتا تھا یہ نعت شریف، اس کے چند اشعار۔ چھیڑتا ہوں میں جس دم چھیڑتا ہوں میں جس دم تذکرہ مدینے کا، اور کھولتا ہوں لب ایسے، کھولتا ہوں لب ایسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں۔ ارے جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا۔ اور کسی نے پوچھا آپ کا وطن کیا ہے، جب کسی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہو،
مدینہ میرا سینہ ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ۔ بڑی بندہ نوازی کی جو وقت نزا پائے، ذرا ٹھہرے تو کر لیں ہم نظارہ یا رسول اللہ۔ ارے جب کسی نے پوچھا ہے آپ کا وطن کیا ہے، دل جواب دیتا ہے۔ سنیوں، سب کا دل یہی جواب دیتا ہے، دل جواب دیتا ہے، لکھ پتا مدینے کا، دل جواب دیتا ہے، لکھ پتا مدینے کا۔ حاصل شعر ہے اور آخری شعر ہے، توجہ چاہوں گا۔ جانے ہم کہاں ہوتے اور نہ جانے ہم کدھر جاتے۔ اسامہ توجہ بیٹا، آپ پڑھتے نہ، جانے ہم کہاں ہوتے اور نہ جانے ہم کدھر جاتے، گر ہمیں نہیں ملتا، کیا گر ہمیں نہیں ملتا راستہ مدینے کا، گر ہمیں نہیں ملتا راستہ مدینے کا، دل جواب دیتا ہے، لکھ پتا مدینے کا۔ یہ ہمارے تھے جامع مسجد اسلام کے سابق جنرل سیکریٹری زین العابدین بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے جو محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بارے میں کل مزور عطا فرمائے۔ اب میں 2-3 باتوں کے لیے اپنے جامع مسجد الاسلام کے مؤذن صاحب اکرم چشتی صاحب سے گزارش کروں گا 2-3 الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اکرم چشتی صاحب جمعے کو جو تقریر بھی کرنا تو کیسے کیجیے گا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ العلم أفضل من عبادة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطاب تو انشاءاللہ عز و جل امام صاحب فرمائیں گے، آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آصف بھائی کی خواہش پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، العلم افضل من عبادہ، علم جو ہے وہ عبادت سے بھی افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے۔
اور ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو آج کل ہمارے اندر جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا اس طرح جتنا بڑے عہدے والے ہیں وہ کامیاب ہیں ہماری نظروں کے اندر اور لوگوں کی نظروں کے اندر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے کامیاب کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے تم میں سے سب سے بہترین اور کامیاب شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو میری آپ سے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور علم دین سکھائیں۔ جہاں دنیاوی تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے آج کل کے دور میں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی آپ ضرور توجہ دیں، کیونکہ میں اس محلے میں، اس مسجد میں پڑھاتا ہوں، اس مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر غریب طلباء ہیں یہاں پر، کوئی یتیم بچے ہیں تو کوئی کس طرح، یعنی اکثر غریب بچے یہاں زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی یعنی کہ امیر بچے بھی پڑھتے ہوں، لیکن اکثر یتیم اور غریب طلباء یہاں پر زیادہ ہیں، اکثریت۔ کیونکہ میں بچوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ کون کس طرح کے حالات ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ زیادہ تر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم آپ ضرور اپنے بچوں کو دیں، اور یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہاں پر بھیجیں، انشاءاللہ ان کی تعلیم کا سلسلہ ہوگا۔ اور آپ کے سامنے کمیٹی کارکردگی ہے، کمیٹی جب سے آئی ہے ماشاءاللہ مدرسہ بھی ترقی کر رہا ہے، اس کے ساتھ مسجد کا بھی آپ کے سامنے سارا کام آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس کا سارا صحرا، سارا کریڈٹ کمیٹی کو بھی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس محلے کی عوام کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ہماری کمیٹی کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے ہمارا مدرسہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بار ربیع الاول میں ہم نے بچوں کی دستار کی تھی، اس کے اندر 7-8 بچے جنہوں نے حفظ بھی مکمل کیا تھا، تقریباً 40-45 بچوں نے ناظرہ بھی مکمل کیا تھا، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا ہماری کمیٹی کو بھی جاتا ہے اور آپ محلے والوں کو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیٹی کے ساتھ بھی آپ تعاون کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں خلوص دل کے ساتھ اس مسجد کو اور اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا بولتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے جامع مسجد الاسلام کے مؤذن صاحب، اور یہاں پر حفظ کے کلاسز بھی ماشاءاللہ یہ پڑھا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کا حفظ کی کلاسز یہاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی 3-4 بچے، 7-8 بچے حفظ کے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مسجد و مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جامع مسجد الاسلام کے امام و خطیب جناب محمد شفیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجیے سے نعروں سے، اس کے بعد امام صاحب کے بیان کے بعد صلاۃ و سلام اور پھر دعا کی ترغیب ہوگی۔ نعروں سے استقبال کیجیے حضرت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب شفیق الرحمان صاحب۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اس کو ڈالو، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری،
چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، اے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوكب غنچے سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کا لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ یہ عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گزشتہ سال کل کی بات ہے اور آج ایک اور سال بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو زندگی کی گاڑی میری اور آپ کی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں 7واں سال ہے یہاں پر، پتہ نہیں اور کتنے دن یہاں باقی ہیں جی۔ تو 7واں سال ہو گیا ہے، میں تو آیا بھی تھا صرف یہاں پر نہ رہنے کے ارادے سے۔ میرے جو یہاں پہ جمعے کے بیانات ہوئے تھے، یہ ہمارے جناب، مجھے یاد ہے یہ زین العابدین صاحب بیٹھے تھے تو مجھے کہا امام صاحب آپ جمعہ پڑھائیے، میں جب تک جاتا ہوں گیس نہیں آ رہا، میں نے پانی بھی گرم کرنا ہے اور میں نے نہانا بھی ہے۔ تو یہ ان کی بات تھی۔ وہ پہلا جمعہ تھا تو میں نے کہا یار اتنا لمبا سفر ہے گلشن سے یہاں آنا، کون آئے گا؟ یقین کریں بخدا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کسی نے ساتھی تھے ہمارے مجھ سے پہلے یہاں پر جو جمعہ پڑھا کے گئے تھے، مولانا راشد اتاری صاحب، اورنگی کراسنگ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا یار آپ جائیں جمعہ پڑھا کے آئیں۔ خدا کے بندے اورنگی ٹاؤن میں کون جائے گا گلشن اقبال سے؟ کہا نہیں آپ جائیں تو صحیح۔ میں نے کہا چلے جی مان لیتے ہیں۔ تو بس پھر ایک سے دوسرا جمعہ، میں نے کہا نہیں بہت لمبا سفر ہے، پتہ نہیں نصیب لکھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں اور کتنا عرصہ ہے، 7واں سال ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرا ایک منشور ہے، میرا ایک دستور ہے، میری ایک سوچ ہے، میری ایک فکر ہے، میں اسی پہ چلتا ہوں اور اپنے اسی مشن کو ملوز خاطر رکھ کے میں دین کا کام کرنے کے لیے الحمدللہ نکلا ہوا ہوں۔ یہاں پر جو ہے چند ایک باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ 7واں سال ہے اور میں نے یہاں پر جو بھی سلسلے کیے ہیں اس کے اندر جو ہے ہماری انتظامیہ نے بھرپور ساتھ دیا ہے کار خیر میں، دین کے معاملات میں، اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح میری انتظامیہ جو دین کے معاملات ہوں گے، جو شرعی معاملات ہوں گے، جس سے مسجد مدرسے کی تعمیر و ترقی ہوگی، معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو انتظامیہ اسی طرح میرا ساتھ دے گی۔ تو میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے نوجوان نسلوں کو جو ہے سنوارنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اب اندازہ لگائیں 2019 کی بات ہے، 2019 میں نے فیضان نماز کورس کا آغاز کیا تھا ہماری انتظامیہ کے مشاورت سے۔ اس کے اندر 52 سے 53 بچے آئے اور پھر جن کو ہم نے سند دی وہ 37 سے 38 بچے تھے۔ پھر میں نے ارادہ بنایا ان بچوں کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو قریب کیا جائے۔ تو پھر الحمدللہ 2018-19 جولائی سے یہ سلسلہ ہم نے بزم اصلاح معاشرہ کا، اس کی ہم نے بنیاد رکھی۔ الحمدللہ پھر اس بزم کے تحت ہم نے گلی گلی میں درس کیے، سڑکوں پہ بڑے بڑے بیانات کے محافل کا انعقاد بھی کیا، بالخصوص 14 اگست جیسی عظیم محفل کا بھی انعقاد کیا۔ تو پھر اس کارواں کے اندر کم بچے تھے اور آج الحمدللہ اس بزم کے اندر جو ہمارے ساتھ بچے یہ کام کر رہے ہیں، کم و بیش 35 سے 36 نوجوان لڑکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ پھر الحمدللہ چند نوجوان ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا امام صاحب آپ ہمارے یہاں کے بیان کریں۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہفتے کو 10 منٹ 15 منٹ دیا کریں گے، کھانا پینا بھی ہو جائے گا، آپ کی گفتگو بھی سن لیں گے۔ تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان نوجوانوں کی اصلاح کی، اور میں نے ان کی بھی ایک بزم بنا دی، بزم امام احمد رضا، جس کے اندر الحمدللہ 17 کے لگ بھگ نوجوان ہیں، اور انہوں نے بھی ماہانہ کی سطح پر ایک درس قرآن کا سلسلہ انہوں نے بھی آغاز کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری انتظامیہ، میں نے ان کی ذہن سازی کی، جناب ہم کیوں نہ ماہانہ ایک درس قرآن کا آغاز کریں۔ انتظامیہ نے میری بات کی حمایت کی الحمدللہ۔ پھر بزم رضائے مصطفیٰ جو قاری رضا نقشبندی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بنائی تھی، ہم نے اس کی تجدید کر کے الحمدللہ اس کے اندر بھی ہماری ویسے تو پوری کمیٹی ہے، مگر بزم کے اندر 18 سے 21 کے لگ بھگ جو ہمارے ممبران ہیں، ہم نے ایک اور بزم بھی بنا دی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہانہ ہماری 3 بزمیں ہیں، اور 3 بزموں میں ماہانہ جو ہے وہ 3 درس قرآن چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے مسجد کے اندر محرم کی محفل تو یقیناً پہلے یہاں ہوتی تھی جی، پھر عرس اعلیٰ حضرت یہاں نہیں ہوتا تھا، ہم نے عرس اعلیٰ حضرت کا یہاں پہ انعقاد کیا۔ ربیع الاول کی محفل ہوتی تھی، ربیع الثانی کی گیارہویں شریف کی بھی محفل ہوتی تھی، پھر جمادی الثانی میں یوم صدیق اکبر کا انعقاد نہیں ہوتا تھا، ہم نے اس کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ تو کم و بیش 7 بڑی محفلیں ہیں اور بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہیں، اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہاں تک پبلک بیٹھی ہوتی ہے، 7-8 دے کے لنگر کی بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، قوم اس بات کی متحمل ہے، قوم چاہتی ہے ہمیں دین بتایا جائے، دین سکھایا جائے، اور قوم دین سیکھنے کی جستجو بھی رکھتی ہے۔ اب اسی قوم کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ یقین کریں قبلہ مفید صاحب، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس سال سب سے مشکل کام امامت خطابت ہے، بخدا واللہ باللہ، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے مزدوری بھی کروائیں نا، میں سمجھوں گا یہ آسان کام ہے، چند پسینے کے قطرے آئیں گے نا، امامت خطابت سے مشکل کام کوئی نہیں۔ یہ اتنی بڑی مشکل سیٹ ہے، یقین کریں ہمارے بڑے بڑے اکابرین کبھی مصلی رسول پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، مصلی رسول پہ، تو بہت مشکل کام ہے امامت خطابت کرنا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب گئے اٹھ کے آ گئے؟ یہ خالی چیزیں بتانے کا مقصد ہے آپ کے اندر قدر پیدا ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے آپ سے کچھ ایک پائی بھی نہیں مانگی، یہ ہمارے ممبران جتنے بیٹھے بشمول صدر صاحب، میں نے کبھی بھی ان کے پکوان سے ایک چائے کی پیالی نہیں منگائی، صدر صاحب کے امام صاحب کے نام پہ لے کے آ جاؤ۔ یہ ہمارے ارمان میاں سامنے گھر ہے، میرے گھر والے یہاں پہ نہیں ہوتے، میں یہاں سے جاتا ہوں قطر کے پاس، وہاں ہوٹل سے کھانا کھا کے آتا ہوں جب گھر والے نہیں ہوتے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے اب میرے گھر سے منگوا لے کر، میں نے آج تک نہیں منگوایا۔ ہمارے آصف صاحب نے کہا نہیں امام صاحب آپ ہمارے گھر، میں نے کہا نہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد دین کا کام ہے، ہم نے کسی سے نہ ایک پائی لی ہے نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ، مگر کام اپنے طریقے سے کریں گے۔ ہاں، کام اپنے طریقے سے کریں گے۔ جب بندہ کسی کا کھاتا ہے نظریں جھک جاتی ہیں، پھر آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی۔ تو جس اسپیڈ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے 7 سالوں میں، اللہ نے اس مسجد سے مجھے وہ عزتیں دی ہیں، وہ برکتیں دی ہیں، ورنہ میں کیا، میری ذات کیا، باخدا واللہ باللہ تعالیٰ۔ اورنگی ٹون کے کئی علماء، کئی ثناخواں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نور الاسلام مسجد کے امام صاحب آپ ہیں؟ نور الاسلام مسجد کے امام صاحب آپ ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں ہی ہوں الحمدللہ۔ تو میں کسی کو نہیں جانتا، میں کسی خطیب کو نہیں جانتا، میں کسی واعظ کو نہیں جانتا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سب جانتے ہیں۔ تو یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ مسجد سے ملی ہے نا۔ آپ نماز فجر کا درس ہے، میں نے غالباً 2 درس میں نماز فجر کے چھوٹے ہوئے اب تک، 2 درس۔ ایک درس یوں چھوٹا، میں چلا گیا تھا مدرسے، اور رات کو وہاں آنے سے مجھے تاخیر ہو گئی، 2 سے 2:30 بجے آیا، اور میں کتاب لے کے بیٹھا، مجھ سے پڑھا نہیں گیا، اس دن میرا نماز فجر کا درس چھوٹا ہے۔ ورنہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد یا تو آفس میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ تیاری کرتا ہوں، یا پھر سحری سے پہلے جو ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے میں درس حدیث کی تیاری کرتا ہوں۔ عصر کا درس ہوتا ہے، پورے فتاوی جات کو کھنگالتا ہوں اور کہتا ہوں عوام کے لیے یہ مسائل ہے، یہ قبلہ مفید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں دقیق مسائل بیان نہیں کرتا، یہ عوام کے مسائل ہیں۔ آدھا 1 گھنٹہ، کبھی کبھار 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں نماز عصر کے درس کی تیاری کرنے کے لیے۔
نماز درس تراویح ہے، اس کے لیے پورے پارے کو دیکھا جاتا ہے، کون سی آیت کو آج اٹھایا جائے، کس پر گفتگو کی جائے. یہ بات پھر میں نے کہا کہ نہیں، قوم کو کچھ اور بھی سکھایا جائے. پھر میں نے اپنے اوپر اور مشقت کر کے اتوار کے دن بھی پونے گھنٹے کا درس قرآن رکھا ہے. نماز کے احکامات کا سلسلہ میں نے اتوار کے دن پھر میں نے شروع کیا ہے. کسی بھی مسجد کے اندر الا ماشاء اللہ نماز فجر میں درس ہو، نماز عصر میں درس ہو، نماز عشاء میں درس ہو، درس تراویح ہو اور اتوار کے درس ہو، یہ شاید ہی آپ کو اکا دکا مسجد ملے گی. آئی سمجھ شریف میں؟ تو مقصد کیا ہے؟ آپ کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے. آپ کے اندر یہ یاد رکھیے گا، میرا انداز، میرا لب و لہجہ، میرا انداز گفتگو، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو آپ بلا جھجک میرے پاس آئیں، آ کے آپ مجھ سے بات کریں. نمازیں ہمارے پیچھے پڑھ کے نمازیں آپ خراب نہ کریں. مجھے کبھی کبھار بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کبھی کبھار لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، بڑا دل برداشتہ بھی ہوتا ہوں، تو میں کہتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں. پھر میں سوچتا ہوں اس قوم کے باپوں کے جنازے ہم پڑھائیں، اس قوم کے بچوں کے نکاح ہم پڑھائیں، اس قوم کے بچوں کے نام ہم رکھیں، اس قوم کے بچوں کے نام کے استخارے ہم کریں، تعویذ ہم بنا کے دیں، اس قوم کے والدین کے تیجے 40 برسی ہم کریں، جمعے کے اندر اس قوم کے مرحومین کے لیے یا اس قوم کے بیماروں کے لیے دعا ہم کریں. اس کے باوجود بھی شکوہ ہم سے ہے، اس کے باوجود بھی شکوہ ہم سے ہے کہ دلدار آپ نہیں ہیں. ابھی ہمارے صدر صاحب ہیں، کسی صاحب نے رمضان شریف میں ایک وائس کیا ہے واٹس ایپ، میرے پاس میسج آیا ہے. تو یہ اچھا ہے، انتظامیہ نے مجھے وائس کر دیتا کہ امام صاحب کو اگر یہ خود کہتے ہیں، ممکن ہے کہ میرے دل میں کیا یہ آپ شاید وہ کہہ رہے ہیں، مگر صدر صاحب بڑے ذہین فتین آدمی ہیں، انہوں نے مجھے ایک وائس سینڈ کی کسی صاحب کی. تو کسی صاحب نے میسج کیا کہ امام صاحب آپ نے 9-10 کو درس دیا تھا، اس کے اندر آپ نے سابقہ حکومت کو لتاڑا، سابقہ حکومت کو آپ نے ظالم جابر کہا، سیاسی گفتگو کی، اور یہ صاحب کرتے کرتے آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں اگر کسی کو بھڑاس نکالنی ہے تو ممبر رسول کا استعمال نہ کیا جائے. یہ صاحب کا ایک جملہ تھا. اللہ انہیں برکتیں دے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے میں بہت کچھ کہا ہے. آپ بتائیں، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے، بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے. محبت بھی اللہ کی رضا، بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو ہم نے اگر سابقہ حکومت، میں نے تو نام نہیں لیا تھا، میں نے اتنا کہا تھا نیا پاکستان لپیٹ دیا گیا ہے، اور میں نے اتنا کہا تھا ظالم جابر لوگ. گزشتہ سال آپ کو اگر کسی نمازیوں کو یاد ہو، رمضان مبارک کا دوسرا یا تیسرا روزہ تھا، نماز ظہر کے بعد میں غالباً 5 منٹ رویا تھا. کسی کو یاد ہے؟ یاد ہو آپ لوگوں کو؟ اللہ برکتیں دے. تو خدا کے بندے تم ہمارا دل دکھاؤ اور ہم کچھ بھی نہ کہیں. تو یہ آپ مجھے مت کہیے گا، میری موجودہ انتظامیہ یا کوئی اور آئے، جب تک میرا یہاں پر دانا پانی لکھا ہے، بخدا واللہ باللہ تعالیٰ جس انداز سے میں کام کر رہا ہوں میں اسی سے کرتا رہوں گا. یقین کریں بخدا، آپ مجھے باہر کھڑا کر دیں، میں تو وہ دیوانہ ہوں، میں باہر بھی بازار لگا لوں گا. میں آگی نا، میں وہ دیوانہ ہوں، میں تو یقین کریں چرنگیوں پہ جائے نماز کا اہتمام کر کے لوگوں کو میں وہاں بھی جمع کر لوں گا. آئی سمجھ شریف میں؟ میں نہ سیاسی ہوں نہ میں کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے. اب لوگ کہتے ہوں گے آپ بابا جی کا نام لیتے ہیں، قبلہ بابا جی میری جان ہے، قبلہ بابا جی میری شان ہے. میں ڈنکے کی سولی کی پھندے پر بھی اپنے مرشد کا نام لوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر لوں گا. مگر میں سنے بات سنے، مگر یاد رکھیے گا میں نہ تحریک لبیک کا سیاسی کارکن، یہ واضح کر رہا ہوں نا تاکہ میرے لیے آگے کام کرنے میں آسانی ہو. کسی کو کوئی شش و پنجو میری انتظامیہ کو پریشان نہ کرے. آپ نے بات مجھ سے آ کے کرے نا. اب مثال کے فاروق صاحب جانے آپ نے راستے میں پکڑ یار امام صاحب نے یہ کہا، جبکہ یہ ممکن ہے یہ اس نماز میں نہ آئے ہوں، اپنے مصروفیات میں کہیں پڑے ہوں، اب ان کی بات سنی بھی نہ ہو. آپ نے کہا یار صدر صاحب اللہ صاحب نے یہ کہا. ہمارے آصف صاحب جمعے کو یہاں نہیں ہوتے، اپنے آفس میں ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں یعنی تعریفیت کا کلمات، امام صاحب آپ نے کہا جمعہ پڑھا ہے. میں نے کیوں؟ لوگ بڑی آپ کی تعریف کر رہے تھے. تو آپ کو پریشانی مجھ سے آ کے بات کریں، اور آپ کا انداز نظریں جھکا کے آؤ گے، ہاتھ باندھ کے بیٹھو گے اور کہو گے امام صاحب میں نے اس مسئلے کی آپ سے تشفی جانی ہے. یہ آپ کا انداز ہو. میں امام ہوں، امام رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے انشاءاللہ. جو امام یقین کرے بخدا
میں جاؤں نماز پڑھوں سو جاؤں حجرے کے اندر، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے؟ میں نے 3 علاقے کے اندر درس قرآن کا آغاز کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہفتے کی محفل، چھٹی کا دن ہوتا ہے، میں جاؤں کسی بڑی محفل میں جاؤں 5-6 ہزار کے لفافے لوں، مجھے کیا پڑا ہوا ہے؟ یقین کریں تیجے کی محفلیں ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں آتا، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ کی شایان نشان نہیں ہے، میں کہتا ہوں یارو کوئی بات نہیں، چھوڑو یار، کوئی بات، دین کا کام تو ہو رہا ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب میں گیا نا قدر تو آپ کو میری ہوگی، ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، باخدا واللہ باللہ تعالی، اگر میرے دل میں رتی برابر بھی دنیا کی لالچ ہو، میں نے مسجد کو نقصان دیا ہو، میں نے مدرسے کو نقصان دیا ہو، باخدا واللہ باللہ تعالی میں کہتا ہوں ممبر رسول پہ میری زبان بند ہو جائے، کوئی غیر شرعی جملہ اگر میری زبان سے نکلے، میری زبان گونگی ہو جائے اگر میں شریعت محمدی کے خلاف جاؤں، اگر کسی کو تکلیف ہے، امام صاحب سیاسی، میرے بھائی میں اگر آپ کو بتاؤں نا دین اور سیاست کا تعلق کیا ہے، آپ وہیں بیٹھ کے میرے قدموں کو دھو کے پیو گے، امام صاحب میں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ یہ کہ امام صاحب آپ بہرے ہو جائیں، گنگے ہو جائیں، نماز جی سارے نماز پڑھیں، سارے اللہ اللہ کریں جی، اٹھ کے آپ چلے جائیں سارے نماز، نا 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 نا، جب بات جمال کی آئے گی پھر جمال مرشدی عطار والا دکھائیں گے، اور جب بات جلال کی آئی پھر جلال رضی والا بھی دکھائیں گے آپ کو۔ ہاں تو سنیں میری بات بڑا مختلف واضح کر رہا ہوں نا، تاکہ آگے میرے لیے کام کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، میرے لیے کام کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہے مجھ سے آ کے آپ بات کریں۔ امام صاحب آپ نے جملہ کہا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے واضح نہیں، میں نے کسی امام سے یوں سنا تھا، آپ نے یہ جو جملہ کہا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے؟ یہ کہنا کہ جی کسی کو بھڑاس نکال ممبر رسول پہ، ہم ادھر بیٹھ کے بھڑاسے نکال رہے ہیں، کسی سیاسی، آج تک میں نے کسی سیاسی حکمران کے خلاف نہیں بولا، پوری دنیا کو لوٹ کے کھا جائے ہمیں کیا، جہنم میں جائے، مگر جب بات ختم نبوت کی آئے گی میں کیا، میری نس نس سے بھی سرکار کی آوازیں بلند ہوگی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یقین کریں مجھے اپنی نمازوں پہ رشک ہوتا ہے، جب ختم نبوت کا معاملہ تھا میں یہاں پر نہیں تھا، میرا نمازی مجھے کہہ رہا ہے امام صاحب ایک نمازی آیا مسجد کا اسپیکر کھولا، لوگوں کو بلایا اور یہاں سے پوری جماعت لے کے وہاں پر چلا گیا، قوم کو ہم نے بیدار کر دیا ہے، ہاں یہ نوجوان بیدار ہو چکے ہیں، اب آپ کے کچھ نہ کہیں پھر تو آپ مجھے کہیں امام صاحب آپ یہ چوک ہے، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ چڑھوائیں، کچھ بھی نہ کہیں، ہم گنگے بن کے بیٹھے رہیں؟ آپ سارے کھڑے ہو کے آپ نے میرا استقبال کیا ہے، انتظامیہ نے میری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، اتنا مہنگا ہار مجھے پہنایا ہے، سارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بوتلوں کی لائنیں لگی ہوئی، امام صاحب نے دم کرنا ہے، یقین کریں کئی ماؤں کے ہاں بھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے کھجوریں پہلے بھیج دیتی ہیں، امام صاحب اس کو ذرا آپ جھوٹا کر کے دے دیں، ایک نوجوان جو کھجور لے کے آ گیا بلکہ پانی، امام صاحب اس کو جھوٹا کر کے دے، میں نے کیوں کہہ رہا ہے میری وائف وہ بھی حمل سے بس 2-3 دن کے اندر ڈیلیوری ہونے والی ہے، وہ چاری کہ میں پانی جھوٹا جو ہے وہ امام صاحب کا پلاؤں گی، یہ عزتیں مجھے کیوں ملی ہے؟ میرا کوئی باپ جاگیردار تھا؟ میرا ابا جو ہے وہ کوئی MLA MP تھا؟ یہ کیوں عزتیں ملی ہیں؟ دین کی وجہ سے ملی ہیں، دین کی وجہ سے، مجھے یہ عزتوں کے سرٹیفکیٹ کسی نے نہیں دیے، یہ اللہ اس کے رسول نے عطا کیا ہے، میں نے جس دن دین کے ساتھ غداری کی، میں کہتا ہوں مالک جس دن میں تو کہتا ہوں مالک دین کا ایسا تگڑا کام لے، ایسا تگڑا کام لینا نسلیں بھی یاد رکھیں یا کوئی دین کا کام کر کے گیا ہے، ہاں اور یاد رکھے گا جب حضور کی بات ہوگی میں ہو جاؤں گا جذباتی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں بالکل جذباتی، ہاں ذرا بھی آسر نہیں ہوگا حضور کی عزت و ناموس پر، جب ان دشمنوں کی بات آئے گی میں ان کے لیے دعائے ضرر بھی کہوں گا۔ میرے قبلہ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے، ایک دن میں نے ختم نبوت کا عنوان تھا، میں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ تعالی، میں تو اس کو رحمۃ اللہ تعالی کہتا ہوں، میں نے ایسی تعریف کی، میں صدر صاحب کہہ رہے امام صاحب آپ تھوڑی سی اور تعریف کرتے جی بھٹو کے نعرے لگتے، میں نے کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں، فقط سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا، میں آج ہمارے علماء بھٹو کو دعائے رحمت دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس قانون پر دستخط کر کے رہتی دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیا، قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر تھا، صبح قیامت کافر رہے گا، بس جو حضور کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے یار، آپ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں میں کبھی بھی نہیں بولوں گا، مگر جب بات سرکار کی عزت و ناموس کی ہوگی پھر میں نہیں بولوں گا، مجھ سے پھر نمازیں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ یاد رکھیے گا، پھر اگر تیجے کی محفل ہوگی بات ختم نبوت پر ہوگی، بات محفل سویم کی ہوگی، بات سرکار کی عزت و ناموس پر ہوگی، پھر مجھ سے نہیں رہا جائے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا میں اس پیر کا مرید ہوں جس کا میں 2 منٹ کا کلپ سن لوں تو میں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہوں،
میں تڑپنے لگ جاتا ہوں، اس طرح تڑپتا ہوں جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ اور مجھے پروردگار کی ذات پر کروڑوں ہے میرے مالک کا شکر ہے، اے پروردگار تو نے وہ دل تو دیا ہے جو تیرے نبی کی محبت میں دھڑکتا تو ہے۔ ایسا دل مانگا کریں۔ صحابہ کرام جناب صدیق اکبر کے سامنے جب حضور کا نام لیا جاتا تھا آپ رو پڑتے تھے، ایسی محبت آپ کے دل میں، سرکار کی بات آئے مچل جاؤ، تڑپ جاؤ، رو جاؤ، اس لیے کہ میرا بابا پہلے کہہ کے گئے ہیں انہیں جانا اور انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ عزتوں کی دستار میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک سے لگنے والی خاک کا صدقہ ہے۔ ہاں یہ جبے کبے میرے مصطفیٰ کی اٹھنی نے جس جگہ پیشاب کیا یہ اس کا صدقہ ہے۔ عزتیں ساری ہمیں آمنہ کے لال سے ملی ہیں، سرکار کی عزت و ناموس پہ ہم سے چپ نہ رہا جائے گا۔ اور حکمران کھاؤ، دنیا لوٹ کھاؤ، افلاطون کے سارے بن جاؤ، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے خدا را میری انتظامیہ کو پریشان مت کیا جائے، انتظامیہ اور ہمارے درمیان ایسی کوئی خلائشیں پیدا نہ کی جائے، یہ آ کے مجھ سے کہیں۔ اور مجھے آج تک باخدا، یہ تو ماشاء اللہ صاحب تو کروڑوں پتی اللہ ان کو اور دے، باادب آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کریں، ہماری چپلیں سیدھی کرنے والے ہیں۔ میں یہ اعزازیہ کہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ ان کی عزت کر رہا ہوں میں، یہ ان کے لیے عزت کے جملے، یہ کوئی توہین والے نہیں ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنی قدر و شناس دی ہے کہ دینداروں کی قدر کس طرح کی جاتی ہے۔ اور آج اس طرح وہ قربان صاحب کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں اور آپ دیدہ ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے تو آنے والے لوگ ان کا نام نہیں لیں گے کیا؟ یہ مکافات عمل ہے، جس کے لیے آپ تعریفوں کے پل باندھو گے لوگ آپ کے لیے بھی باندھیں گے، جس کے لیے آپ دعائے رحمت کرو گے لوگ آپ کے لیے بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہاں اگر آپ کو امام سے کوئی خیر خائی کی بھی بات تو کرو نا، امام صاحب یار ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں امام صاحب کو کیمرہ دلوا دوں۔ ہاں کسی کے اندر ہے ہماری محبت تو مجھے کیمرہ چاہیے، 2-2.5 لاکھ کا کیمرہ، یہ موبائلوں کی ویڈیو صاف نہیں ہوتی اور کہتے ہیں نوجوان امام صاحب ویڈیو صاف نہیں ہے، تو کسی کے دل میں ہے ہماری محبت، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، تو لاؤ 2-2.5 لاکھ کا کیمرہ خرید کے امام کو گفٹ کرو۔ کبھی یوں بھی تو کمیٹی سے جا کے کہو یار امام صاحب پرانی پھٹی ہوئی بائک پہ جاتے ہیں روزانہ، نیپو چرنگی جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں امام صاحب کو گاڑی دلوا دوں، کبھی یوں بھی تو بولو نا، پھر نہیں یوں قوم نہیں بولے گی۔ قوم بڑی ہوشیار ہے، بڑی سیاਣੀ قوم ہے، مگر یاد رکھیے گا میں اپنے نمازیوں سے مطمئن ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے نمازیوں میں میں نے وہ نمازی نہیں دیکھے جو پریشان کرتے ہوں بلا وجہ کی، امام کے پیچھے لگ جاتے ہوں، ٹو میں لگ جاتے ہوں، امام کی چغلیاں کھاتے ہوں، غیبت کھاتے ہوں، الا ماشاءاللہ اکا دکا اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا نصیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک شخص گالیاں دیتا تھا اور آپ ایک دن مٹھائی لے کے اس کے گھر پہنچ گئے، کمال کے بندہ ہیں، کہا یار تو گالیاں دیتا ہے، تیری نیکیاں میرے پلڑے میں آ رہی ہیں، یہ لے مٹھائی کا ڈبہ۔ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ امام بڑا جذباتی ہے، یہ چوکو گیلا۔ ایک ہمارے کمیٹی کو بندہ کہہ رہا ہے امام صاحب بولو کتنا روکو گے، پبلک تو بھر رہی ہے۔ میرے بھائی تو ادھر سرکس کا لگا بندر نچوا، پبلک بھرے گی، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے ہمیں کیا کچھ کہا، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے صاحبو، یہ میں اپنے جراثیم ان نوجوانوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے اثرات ان نوجوانوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیر صحیح مگر ایک طوفان اٹھے گا، ہاں ایک طوفان اٹھے گا، یہ قوم اٹھے گی، ہاں اس قوم کو میں نے باادب پایا۔ ہمارے مفتی صاحب آئے تھے انگلینڈ سے، یقین کریں جاتے جاتے آپ لوگوں کی تعریفیں کر کے گئے کہ یار کیسے محبت والے لوگ ہیں، اتنی رات گئے تک ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہی تو دیوانے لوگ ہیں، یہی تو دیوانے لوگ ہیں۔ شب برات کی محفل میں مجھے ایک صاحب کہہ رہے ہمارے انتظامیہ والے کہہ رہے آج تک اتنی عوام کا ہجوم نہیں آیا، یہ ساری آپ کی محبت ہے۔ تو آپ کا ذوق شوق دیکھ کے نا پھر میرے اندر اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں جمعے کے بیانات رٹے رٹائے کر کے نہیں آتا، میں پہلے سے عنوان دیتا ہوں، میں پہلے سے تقریر کر کے آتا ہوں، تیاری کر کے آتا ہوں۔ یار قوم یہ نہ کہ امام صاحب نے گزشتہ ہفتے بھی زلیخا کا قصہ سنایا تھا، اس مہینے بھی جو ہے مجنوں کا قصہ سنا رہے ہیں، ہم نے وہ سلسلہ بھی نہیں رکھا۔ بلکہ ہمارے فاروق صاحب ابھی جو رجب کے مہینے میں گلی گلی میں محفلیں تھیں تو کہہ رہے کہ امام صاحب آپ تو ہر جگہ نئے عنوان لے کے آ رہے ہیں۔ بچوں کی محفل تھی، ہمارے فاروق صاحب بھی تھے، بچوں کے باعث سے میں نے الگ عنوان کی تیاری کر کے گیا۔ میں نے کہا قوم یہ نہیں کہ یہ امام صاحب تو ہر جگہ پکا رہے ہیں، تو یہ محنت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بس میرے نوجوانوں، میری محنت کا اس دن نتیجہ مجھے ثمر مل جائے گا جس دن میں نماز فجر میں اپنی مسجد کو بھرا ہوا دیکھوں گا۔ ہاں ابھی 2 سے 3 ہوئے ہیں، سردیوں میں کبھی 4 بھی ہو جاتے ہیں، بس 3 صفحے ہیں، پوری بھر جائے تو مدینہ مدینہ۔ مگر میرا ایک خواب ہے
نماز فجر میں کم از کم میں چاہتا ہوں کہ میری مسجد صبح کے بھری ہوئی ہونی چاہیے. 120-30 صفحے الحمدللہ نمازیوں کی ہوتی ہیں، مگر مقصد کیا ہے؟ اور بھرنا ہے. مسجد برو تحریک جو مرشد اتار نے ہمیں نعرہ دیا تھا، ہم نے اسی پر چلنا ہے. اور سارے اولیاء، علماء، اکابرین کہ میں ادنا سا گدھا ہوں، میں ان کی چپڑی سیدھی کرنے والا ہوں. میرے دل میں بخدا واللہ باللہ تاللہ کسی کے لیے رتی برابر بھی کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. اور میں کسی سے رکھ کے کروں گا بھی تو کیا کروں گا بھائی؟ مولوی صاحب آپ مصلی سنبھالو، آپ کیوں کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اللہ رب العزت ہماری اس انتظامیہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ نے بہاریں لگا دی، میں کہتا ہوں میں نے بہاریں لگائی، یہ بہاریں لگانے والے پیچھے مالی یہ لوگ ہیں، مالی یہ لوگ ہیں. میں ان کو کبھی فراموش نہیں کروں گا کہ نہیں جناب سب کو میں کیا ہوں یار، ڈپٹی میری یہی ہے، تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے، وہ کام نہیں کروں گا تو بیٹھ کر کیا کھاؤں گا میں؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم کام کر رہے ہیں، یہ پیچھے ہیں. ایک دفعہ تحریک لبیک کا جلسہ ہوا تھا تو میں بیان کرنے کے لیے گیا، ایک صاحب تھے تو انہوں نے آ کے فاروق صاحب سے کہا یار یہ دیکھو امام صاحب دیکھو ادھر جا کے محفلیں کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا تگڑا جواب دیا تھا، کہا امام صاحب باہر کے معاملات امام صاحب جانے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ امام ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. شرعی عذر ہو آپ آ کے بیٹھے اور میں آپ کے ساتھ پھر کسی مفتی کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں. ہاں اگر جوش خطابت مجھ سے کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں اس سے توبہ کرنے والا ہوں، رجوع کرنے والا آپ مجھے پاؤ گے. میں کیا چیز ہوں؟ مرشد اتار کے نہیں فرماتے مدی مذاکرہ میں اگر آپ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا ہوا پاؤ یا آگے پیچھے دیکھتا ہوا پاؤ تو نہیں پاؤ گے. جو میں نے مجھ جانتا ہوں میں بتاؤں گا، ورنہ علماء سے رجوع کروں گا. تو غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں، میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی معصوم نہیں ہوں گناہوں سے. مگر یہ ہے کہ آپ ساتھ دیں. آپ ساتھ نہیں دے سکتے، کم از کم ہمارے سسٹم کو متاثر نہ کریں، ہماری اس جو کام میں لے کے چل رہا ہوں اس کو آپ متاثر نہ کریں. اللہ اس مسجد کو اور برکتیں عطا فرمائے. ابھی تو میں نے یہ بھی سوچا انشاءاللہ عید کے بعد ہم نے خواتین کے درس کا بھی اہتمام کرنا ہے. ہماری 3 بزمیں ہیں، بزم رضا مصطفیٰ، بزم امام محمد رضا، بزم اصلاح معاشرہ، تینوں کی مشاورت سے ہمارا ارادہ ہے اگلے عید کے بعد ماہانہ یا 2 ماہ بعد ایک خواتین کا درس قرآن کا اہتمام کرنا ہے پردے کے اندر. کیونکہ ہماری اسلامی بہنیں جو ہے بڑے شوق سے ہمارے بیان سنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کا بھی آغاز کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہاں دین کے کام میں آپ لوگوں کے ساتھ دینا ہے. میں آپ کے دعا گو رہوں گا تا دم حیات. آپ میرے لیے دعا کیا کریں یار، بڑا نکما بڑا مارا جا بندہ ہوں جی، بس تھوڑا بہت دین کا کام کر لیتا ہوں. دعا فرمایا کریں میرے لیے، اللہ مجھے صبر کی بھی توفیق دے. جی ہاں. تو بالخصوص یہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں، پورے مہینے آتی رہی ہیں، اللہ ان سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. اور میری جتنی بھی اسلامی بہنیں ہیں میں ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کنواری ہیں میری بہنیں، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرمائے. جو ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ آج ان کا آخری دن ہے، کل سے ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کیجیے. اور میں یہ کہتا ہوں، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا یار یہ آپ لوگ خواتین کا سلسلہ شروع کر دیا، مسجد میں تو عورتیں تو نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، بعض نے بہت سے کچھ کہا. الحمدللہ پھر ہم نے انتظام یہ سلسلہ مشاورت سے لے کے چلا تھا، اس کی بڑی برکتیں مل رہی ہیں. مجھے کہتے 50-50 60 خواتین آ کے درس قرآن سن رہی ہیں، نماز تراویح پڑھ رہی ہیں، اور ہمیں مائیں بہنیں خود پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ اس چیز کا اہتمام کریں. اور لوگ کہتے فلاں مفتی نے کہا. میں نے کہا دیکھیں مفتی صاحب نے کہا ہے، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. اگر پردے کا سیپریٹ انتظام ہے، فتنے کا خدشہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، راستہ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، تو آپ اہتمام کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس کی بڑی برکتیں مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلہ ہم آگے لے کے بھی چلیں گے. درس تراویح کا سلسلہ بھی رہے گا خواتین کے لیے، اور ماہانہ ہم جو ہے وہ درس قرآن کا بھی اپنی ماؤں بہنیں کے لیے جو ہے اس کا بھی آغاز کریں گے. اللہ آپ سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ میری اس انتظامیہ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں دل کی عطا گرامی سے معافی کا طلبگار رہوں گا. میرے لیے دعائے مغفرت کیا کریں. اگر میں کوئی جملہ کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے لیے کہتا ہوں، میرا ذاتی کسی سے کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر میری انتظامیہ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے، میں اپنے انتظامیہ سے متفق ہوں، مطمئن ہوں. جس دن مجھے کوئی پریشانی ہوئی، میں نے کوئی ویسے ملنگ بندہ ہوں، درویش بندہ ہوں، یہاں کے کھڑا ہو کے کہوں گا مجھے یہ پریشانی، اللہ خیر صلاح، میں بھی سب اٹھا کے چلا جاؤں گا. دین کا کام کرنے کے لیے جگہیں بہت ہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، اللہ نے دین کا کام لے ہی لینا ہے. تو بہرحال اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. پروردگار آپ سبوں کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور بالخصوص ہمارے ممبران نے جو گھر گھر جا کے دروازوں پہ دستک دے کے 10-10 20 جمع کیے ہیں، اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ممبران عہدہ بالخصوص سید قربان شاہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو معطر فرمائے. فاروق صاحب نے صحیح کہا، یقیناً ایسا ہے. 2 دن میں پہلے گیا تھا،
سید آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، جب مجھے دیکھا آپ یقین کریں میرا ہاتھ پکڑ کے قربان شاہ صاحب نے چوما اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور یہ جملہ انہوں نے کہا تھا امام صاحب میں تو جا رہا ہوں، مینار تعمیر ہو گئے. میں نے کہا جی بالکل، بس میری حسرت رہ جائے گی، پتہ نہیں میں کبھی نہیں میناروں کو چمکتا دھمکتا دیکھوں گا. یہ ان کے آخری جملے تھے اور اتنا روئے. تو میں نے کہا آپ تو سادات ہیں، آپ سید ہیں، سید تو صبر استقامت کو تو پہاڑ ہوتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو آپ کے بچوں جیسا ہوں. پھر میں نے ان کو دلاسے دیے، میں نے ان کو کہا جو رب کے پیارے ہوتے ہیں تکلیفیں ان پر آتی ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو یقین کریں پھر ان کے آنسو تھمے، ورنہ اتنا وہ زار و قطار روئے تھے. تو اللہ ان کی قبر کو معطر فرمائے. ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا انتظامیہ کے اندر کہ سابقہ لوگوں کے لیے دعائے خیر، یہ سلسلہ ہونا چاہیے. یہ کسی کو آپ فراموش نہیں کریں. ان کی محنتیں اپنی جگہ ہیں، آپ کی محنتیں سبحان اللہ اپنی جگہ ہیں. ہر ایک نے اپنے دور میں ڈٹ کے کام کیا اور کمال کا کام کیا ہے. ہمارے جو پرانے ممبران ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کمیٹی والے گھر گھر جا کے دستک دے کے جی گھر گھر جا کے چندہ لیتے تھے، ان کی اپنی محنتیں کاوشیں ہیں. یہ سارے سلسلے ایسے تو نہیں چل گئے. اور ہمارے نیب سے جو وقار صاحب تھے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ممبران عہدے داران تھے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس کارواں کو اسی طرح تا دم حیات جاری و ساری فرمائے. اور ہمارے قبلہ مفید صاحب کی خصوصی دعا فرمایا کرے، بڑی شفقتیں فرماتے ہیں اور بڑی سرپرستی فرماتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدنی پھول بھی دیتے رہتے ہیں. اللہ ان کا سایہ بھی ہم سبوں پر قائم اور دائم فرمائے. صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا، غوث اعظم امام التقیٰ والنکا، غوث اعظم امام التقیٰ والنکا، جلوائے شان قدرت پیلا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین اس درس قرآن پروردگار ختم تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب بالخصوص کریمہ کا، مدنیہ کا، مکیہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما. سرکار کے وسیلہ جلیس تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے پروردگار قبول منظور فرما. الہ العالمین اسلم صاحب ان کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، انہیں صحت یابی عطا فرما. ریاض الحسن صاحب پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے الہ العالمین پروردگار رحمت خان، اسحاق خان، اسلام خان، سعیدہ خاتون، حلیمہ خاتون، انیس فاطمہ پروردگار، فیروزہ خاتون پروردگار ان تمام کی بخشش مغفرت فرما. الہ العالمین محمد صدیق، آمنہ خاتون، منیر احمد ہے اور جینہ پروردگار ان کی بخشش مغفرت فرما. یا رب العالمین پروردگار ذلیل خاتون، محمد اسماعیل، محمد یوسف اسفند یاری پروردگار، زیت النساء سید نہال حسین، حاجی سید قربان علی شاہ صاحب پروردگار، سید عرفان علی، زرینہ خاتون پروردگار، الہ العالمین قریشہ خاتون، ڈاکٹر منصور، سلیمہ خاتون، محمد شفیع پروردگار، خدیجہ بیگم، محمد سرفراز، ظفیر عالم، نگینہ بیگم، غلام جیلانی پروردگار، عفیفہ صدیقی، فرحان راشد، نور عالم، سلمہ خاتون، شکیل میاں خان، عبد الخالد، اسلام خان، اسحاق، جاوید انجم پروردگار ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما. پروردگار کمال الدین، حفصہ، فاطمہ، محمد اسلم، عائشہ اصغری پروردگار. اس کے علاوہ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے جناب آصف جیلانی صاحب ہیں، عاشق جیلانی پروردگار، عارف جیلانی، ظفر بھائی پروردگار، ظفر بھائی کارخانے والے پروردگار ان کے کام میں رزق میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے اور جو اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے پروردگار سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص پروردگار جب سے مسجد بنی ہے بالخصوص قاری رضا نقشبندی صاحب رحمہ اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے پروردگار قبول فرما. جناب مولوی اصغر صاحب پروردگار اس کے علاوہ جتنے بھی ممبران، عہدے داران مسجد کی
परवरदिगार संगे बुनियाद से लेकर अब तक जिन जिन अपना जो हिस्सा मिलाया है, माली जानी ताउन जो भी किया है, परवरदिगार सब की इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी इंतज़ामिया ये जो कोशिशें कर रही है, काविशें कर रही है, और जिन नए मुआविरीन को, मुंतज़िमीन को मस्जिद की इंतज़ामिया में शामिल किया है, परवरदिगार इनको भी अपनी सीनियर इंतज़ामिया के साथ मिलजुल के काम करने की तौफीक अता फरमा, और अपनी सीनियर इंतज़ामिया के परवरदिगार बताए हुए बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन परवरदिगार हमारे क़िबला मुफीद साहब इनकी ज़ौजा मरहुमा की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार जितने भी हमारे मुअत्तकिफ़ीन बच्चे बैठे हैं, परवरदिगार इन्हें भी बरकतें आता फरमा। हमारी इंतज़ामिया के जितने भी मुआविनीन हैं, मिंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, सबको दीन दुनिया की बरकतें आता फरमा। इनके जितने भी मरहूमीन दुनिया से चले गए, मालिक तू सबों को जानता है, जो हमारे दिल में है तेरे इल्म में, मालिक तू सबों की बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार बिलखुसूस हमारी बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा के जो मिंबरान हैं, बज़्म इमाम अहमद रज़ा के, बज़्म इस्लाह माशा के जो नौजवान हैं, परवरदिगार इन तमाम को खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इस्तिक़ामत के साथ अपनी इस कौम के लिए दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बिलखुसूस 14C 14D अजीज़ाबाद बिलाल कॉलोनी के जो नौजवान हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, मस्जिद के साथ ताउन करती हैं, मदरसे के साथ ताउन करती हैं, परवरदिगार और परवरदिगार ज़कात फ़ितरात की मद में तमाम को बरकतें अता फरमा। बिलखुसूस जिन हज़रात ने ख़त्म तरावी में हिस्सा मिलाया है, या जिन हज़रात ने नमाज़ियों के लिए परवरदिगार इस माह मुक़द्दस में पानी की बोतलों का एहतमाम किया है, और जिन हज़रात ने चाय का एहतमाम किया है, पापों का एहतमाम किया है, जो सहरी का एहतमाम करते रहे, हमारे मुंतज़िमीन में से जिन भाइयों ने सहरी लंगर का इंतज़ाम किया है, और जो परवरदिगार अपनी मार्फत से लोगों से ये ताउन करवाते रहे, उनको भी बरकतें अता फरमा। परवरदिगार जिस हमारे भाई ने ये RO प्लांट लगाया है, और जिनके तवस्सुल से आए, और जिन जिन हज़रात इसको लगाने में अपना किरदार अदा किया है, परवरदिगार सबको बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार हमारे जिन भाइयों ने मीनारों की लाइटिंग का एहतमाम किया है, उन्हें भी बरकतें अता फरमा। जो मस्जिद के पर्दों को फ़ी सबिल्लाह के लगाते हैं, जो इसके अलावा जितने भी हमारे मस्जिद के मुआविनीन जो फ़ी सबिल्लाह के मस्जिद का काम करते रहते हैं, परवरदिगार तमाम को बरकतें अता फरमा। परवरदिगार वसीम साहब, परवरदिगार उनके परवरदिगार बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे जनाब बाबू भाई की ज़ौजा इंतकाल हुआ आज, परवरदिगार उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आप तमामी हज़रात ख़ुसूसी दुआ फरमाएँ, मेरी बच्ची तूबा के लिए परवरदिगार उसे सेहतयाबी अता फरमाएँ। या रब्बल आलमीन मेरे वालिद गिरामी और मेरी वालदा को परवरदिगार सेहतयाबी और उम्र दराज़ी खिज़री अता फरमा। मेरे भाइयों को बरकतें अता फरमा। मेरे जुमला मरहूमीन, मेरे दादा दादी परवरदिगार, नाना नानी, उनकी भी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार मेरे चाचू अब्दुल लतीफ़ साहब, परवरदिगार उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार मेरे मस्जिद के वो नमाज़ी जिन्हें मैं हमेशा सफ़े अव्वल में देखा करता था, और जो मोहब्बतों का इजहार किया करते थे और दौड़ कर चले आते थे, हर महफिल में हमारा बयान सुना करते थे, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते थे, मालिक आज कब्रों में वो आराम फरमा है। गुज़िश्ता साल हमारे साथ इसी महफिल में शरीक थे, मालिक आज उन्हें कब्रों में परवरदिगार इसका सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार एक लाइबा बच्ची है, परवरदिगार उसे सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो हम मांग सके हमें वो भी अता फरमा, जो परवरदिगार नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है, हमें बिन मांगे अता फरमा। हमारे अबुल हसन साहब परवरदिगार उन्हें भी बरकतें अता फरमा, उन्हें सेहतयाबी अता फरमा, उनकी जो परेशानियाँ हैं दूर फरमा। हमारे मौलवी साहब के वालिद साहब, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे मुश्ताक मियाँ परवरदिगार, इनकी बच्ची की परवरदिगार बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जिनके लिए दुआ के लिए मैं कहना भूल गया और जिन्होंने दुआ के लिए कहा था, मालिक तू तमाम को बरकतें अता फरमा। परवरदिगार हमारे सिराज भाई हैं, उन्हें सेहतयाबी अता फरमा। मेरे उस्ताद किबला मुफ्ती कमालुद्दीन साहब परवरदिगार उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। मालिक जो मांग सके वो अभी अता फरमा, जो नहीं मांग सके तू बेहतर जानता है, मालिक बिन मांगे अता फरमा। मालिक तुझसे क्या क्या मांगते रहे तू बेहतर जानता है, हमें सब कुछ बिन मांगे अता फरमा। परवरदिगार मुझसे दीन का काम ले। परवरदिगार मैं खुलूस के साथ, दिलदगी के साथ तेरा दीन का काम करता रहूँ। मालिक जिस दिन मेरी नीयत तुम्हें फतूर आ जाए, मेरी नीयत में लालच आ जाए, परवरदिगार मैं दीन से दगा करने लगूं, मैं दीन का काम न करने लगूं, मैं दीन के साथ दगाबाजी करने लगूं, मालिक फिर मुझसे मस्जिद भी ले लेना, फिर मुझसे मिंबर रसूल भी ले लेना, मुझसे फिर मुसल्ला रसूल भी ले लेना। मालिक जब तक मैं तेरे दीन का खादिम बना हुआ हूँ, मालिक फिर मेरी गैब से हिफाजत फरमा। परवरदिगार मुर्शिद अत्तार को उम्र दराजी खिजरी अता फरमा। परवरदिगार मेरे मुर्शिद गिरामी की कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। परवरदिगार मुर्शिदी सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की मज़ार पुरान
پیداوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے ایک نمازی تھے پروردگار، اسلم صاحب تھے، عبد الرحمن صاحب تھے، اور جتنے بھی نمازی تھے مالک میں ان کا نام بھول گیا ہوں، مالک تو ان سبوں کو برکتیں عطا فرما. ایک ہمارے نمازی تھے وہ نعت پڑھا کرتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، مالک ان کی بخشش فرما. ہمارے اشتیاق صاحب مدرس کے معلم ہیں، ہمارے نیب صدر فاروق اتاری صاحب تھے، فاروق ملک اتاری صاحب، ان کی بخشش فرما دے. ہمارے اشتیاق صاحب ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما. پروردگار ہمارے مدرسے کے جو معلمین ہیں، جو معلمات ہیں، تمام کو برکتیں عطا فرما. مالک کوئی دعا میں نہ رہ جائے، مالک تو سب کی مرادوں کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. کمل کو پروردگار صحت یابی عطا فرما. الہ العالمین پروردگار جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. پروردگار جن بچوں نے شبینے میں قرآن سنایا ہے انہیں بھی برکتیں عطا فرما، اور جو سحری میں پروردگار معتکفین کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں انہیں بھی برکتیں عطا فرما. یا آپ جو پانی کا اہتمام کرتے ہیں، تیرے بندوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پلاتے ہیں، مالک انہیں بھی برکتیں عطا فرما. جو ہر طرح سے ہماری مسجد کا خیال کرتے ہیں، یا مالک سارے دل نواز لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں، بڑھ چڑھ کے مسجد کی خدمت کرتے ہیں. اور میں کئی بچوں کو دیکھتا تھا مسجد میں آ کے جھاڑو بھی لگا رہے ہوتے تھے. مالک ان بچوں سے جوانی میں جا کے اس مسجد کے کاموں کی توفیق لے لے. پروردگار اس مسجد کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس مسجد کو تا صبح قیامت کے لیے آباد و شاد فرما. اس مسجد کو، مدرسے کو، اس کی مسجد کی انتظامیہ کو نظر بد سے محفوظ فرما. اس انتظامیہ کو اتفاق، اتحاد، خلوص کے ساتھ تا دم حیات مسجد کی اسی طرح بڑھ چڑھ کے خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار بالخصوص میں اپنی ماؤں بہنوں کا نام لینا بھول گیا، جو میری ماں بہنیں پروردگار پابندی کے ساتھ اس تراویح میں شریک ہوتی رہی اور آتی رہی. نماز عشاء بھی پڑھی، نماز تراویح بھی پڑھی، درس قرآن میں بھی شریک ہوئی. پروردگار ان تمام میری ماؤں بہنوں کو اپنے حبیب کے صدقے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. ان میری ماؤں بہنیں کی جو پریشانیاں ہیں پروردگار ان کو ذہنی، قلبی، جسمانی سکون عطا فرما. جو میری بہنیں آئی ہیں پروردگار ان کے نصیب اچھے فرما دے. پروردگار ان کے نصیب اچھے فرما دے. پروردگار اس علاقے کے نوجوانوں کو مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پروردگار بالخصوص ہمارے مسجد کے پڑوسی ڈاکٹر عبد الواحد صاحب، علامہ ڈاکٹر عبد الواحد صاحب، پروردگار ان کی بخشش مغفرت فرما، ان کی مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.